السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں چھتیس گڑھ کی راجدھانی رائے پور سے کٹورا تالاب مرین ڈرائیو نامی پارک کے اندر سے آج کا یہ پیغام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 31 دسمبر ہے، سن 2020 اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ، تباہیوں اور بربادیوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ آج رات ساری دنیا 12 بجے کے بعد پاگلوں اور دیوانوں کی طرح ناچے گی اور گائے گی، اور نہ جانے کیا کچھ آج رات میں ہوگا یا ہونے والا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے، اور یہ بات تھوڑی سی پرانی ہے۔ میرا ایک دوست تھا، وہ بڑا اچھا تھا، وہ ہمارا ہندو بھائی تھا، ہم لوگ کرکٹ وغیرہ کھیلا کرتے تھے۔ تو 31 دسمبر کی بات ہے، اس کا میرے پاس میسیج آیا، اور جب صبح ہم کھیلنے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب نیا سال مبارک ہو۔ تو میں نے کہا کہ کون سا نیا سال؟ میں نے کہا یہ کیا آپ کا نیا سال ہے؟ یہ 31 دسمبر کے بعد 1 جنوری جو آج رات کو شروع ہوگی، کیا یہ آپ کا نیا سال شروع ہو رہا ہے یا یہ عیسائیوں کا نیا سال ہے؟ تو وہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے مجھ سے فوراً یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ نے تو بڑی عجیب بات کی طرف مجھے متوجہ کر دیا۔ میں صرف یہی پیغام آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے ملک کے رہنے والی بڑی تعداد جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کا نیا سال 1 جنوری سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا نیا سال 1 جنوری سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ ہمارے جو جینی بھائی ہیں، ان کا بھی نیا سال 1 جنوری سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ تو جب یہ سال 1 جنوری سے نہیں شروع ہوتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پھر کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی بڑی تعداد ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے، ان کا نیا سال نوراتر کے بعد جو گوری پڑوا آتا ہے اس سے شروع ہوتا ہے، اور وہ اسے مناتے ہیں، اور ان کے مذہب کے مطابق ناچنا گانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے سال کی شروعات روزے رکھ کر کرتے ہیں۔ وہ اپنے اعتبار سے جو بھی روزے رکھیں، وہ اس اعتبار سے اپنے سال کی شروعات کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ جو بھی ہو، وہ اپنے اس عقیدے کے اعتبار سے اپنے نیا سال شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، 1 محرم سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے یہاں اس کا کوئی سیلیبریشن نہیں ہوتا ہے، جیسے تمام دن ہوتے ہیں اسی طرح ایک دن محرم الحرام کی پہلی تاریخ بھی ہوتی ہے۔ اور 1 جنوری کو جو سال شروع ہوتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ مسلمانوں سے بھی اور بہت معافی کے ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں سے بھی، یہ سال عیسائیوں کا سال ہے۔ یہ سال پوری دنیا کے اندر بسنے والے کیتھولکس ہوں یا پروٹسٹنٹس ہوں یا دیگر فرقے ہوں، میتھوڈسٹ وغیرہ ہوں، یہ ان کا سال ہے۔ اس سال کو اگر ہمارے ملک میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے ملک میں اگر اس سال کو منایا جا رہا ہے، تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم غلامی میں آ چکے ہیں، اور ہم ذہن کے نہیں، ہم اپنے دماغ کے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی ان طاقتوں کے غلام ہو چکے ہیں جو ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ 31 دسمبر کی رات سیلیبریٹ کرنے کی رات نہیں ہے، نہ کسی مسلمان کے لیے نہ کسی ہندو بھائی کے لیے، بلکہ یہ رات تو سوچنے کی بات ہے، بلکہ سوچنے کی رات ہے کہ وہ طاقتیں جنہوں نے ہمارے اوپر سالہ سال ظلم اور زیادتی کی، جنہوں نے ہمارے بڑوں کو پریشان کیا، ان کو سولی چڑھایا، ان کو پھانسی دی، اور نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا کیا، ہم ان کے سال کو آج رات سیلیبریٹ کریں گے۔ یعنی کسی نے اگر آپ کے باپ کو مارا ہو اور اس کی پٹائی کر دی ہو، تو آپ ان کے سال کو منانے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا خود ایک سوال ہے، اس سوال کو سوچنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہماری بات کہاں تک پہنچے گی، یہ بات دوسری ہے کہ اس بات کو کتنے لوگ سنیں گے اور کتنے لوگ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے، کتنے لوگ نیگیٹو کمنٹس کریں گے، لیکن بات بہرحال سوچنے کی ہے اور سوچی جانی چاہیے کہ کیا یہ سال ہمارے لیے منانے کا ہے۔ اور رہ گئی مسلمانوں کی بات، تو ان کے یہاں تو سیلیبریشن بنتا بھی نہیں ہے، اور ان کے یہاں سارے دن، تمام دن یہ منائے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے، اور تمام دن برابر ہیں۔ اور جن دنوں کی اسپیشلٹیز اور خصوصیات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، وہ سیلیبریٹ کرنے کے دن نہیں ہیں۔ اسلام نے اپنی ہر خاص دن کو ایک عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ عید کے دن نماز پڑھی جاتی ہے، بقرعید کے دن نماز پڑھی جاتی ہے، رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، جمعے میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے اسلام کہ تم جہاں پر بھی ہو، تم جو بھی خوشی مناؤ، اس میں تمہارا خدا تمہارے ساتھ شامل رہے۔ تو بہرحال آج کا پیغام صرف یہی ہے کہ 31 دسمبر منایا جانا چاہیے یا نہیں۔ مسلمانوں سے تو میں درخواست کرتا ہوں دست بدستہ
کہ وہ جو سیلیبریشن کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو تہنیتی اور مبارکباد کے جو پیغام بھیجتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے پیغام بھیجتے ہیں، یہ شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہیں بلکہ غلط ہیں، اور ایک اعتبار سے دوسری قوموں کی تقلید اور ان کی پیروی ہے اور ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اور رہ گئے ہمارے ملک میں رہنے والی بڑی تعداد جو ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ سال ان کے منانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ سال عیسائیوں کا سال ہے، یہ سال ویسٹرن کلچر کا سال ہے۔ اس سال کو نہ منانا ہی دراصل ہماری بھارتیتا ہوگی، ہمارا اس ملک سے پریم ہوگا، ہماری اس ملک سے محبت کی ایک گویا کہ نشانی ہوگی۔ تو اس درخواست کے ساتھ کہ آج کے رات کو سیلیبریٹ نہ کر کے، نہ منا کر، ہم اگر مسلمان ہیں تو اللہ سے عبادت کر، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ سے معافی مانگیں، دعائیں کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور ہمارے جو ہندو بھائی ہیں جو اس پیغام کو سنیں گے یا دیکھیں گے، ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ سال سیلیبریٹ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ جو ان کا اپنا سال ہو وہ اس کو اپنے عقیدے کے اعتبار سے چاہیں تو منائیں، اور ضرور منائیں، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ سال منائیں۔ باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں پھر کل ملوں گا انشاءاللہ اسی وقت صبح کے پیغام کے ساتھ، اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور میرے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا نہ بھولیں، اس پر کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور اس کو کمنٹ ضرور کریں اور بتائیں کیا آپ میری بات سے راضی ہیں۔ اگر ہاں تو بہت اچھی بات ہے، اور خاص کر اس پیغام کو ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری ایک کوشش اور ایک محنت سے اگر ایک آدمی بھی رک گیا تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور اگر آج وہ اس رات کے جشن اور اس رات کی بدکاریوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، شراب سے دور رکھے گا، اور ایک آدمی بھی اگر اس سے بچتا ہے، تو شاید یہ ہمارے اس ویڈیو کی کامیابی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔